السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، انتہائی معزز ماؤں اور بہنوں، ہم یہ بات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے مطابق اسلامی سال کا دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس کا نام سفر ہے۔ یہ مہینہ جو ہی قریب آتا ہے یا اس کے شروع کے ایام ہوتے ہیں تو بہت سارے بھائی، بہت ساری بہنیں یہ سوال بھیجتے ہیں کہ جی اس مہینے کے اندر بلائیں نازل ہوتی ہیں، مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں آسمان سے چڑیلیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ بتایا جائے کہ ان کو ختم کرنے کا، ان سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سوال کے جواب میں کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر۔ اس حدیث مبارکہ میں جو چوتھا لفظ آپ نے بولا ہے وہی آج کے ہمارے اسی موضوع کے متعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ایسے 4 بنیادی عقائد کا رد کیا ہے جو کفار مکہ کے ہاں پائے جاتے تھے اور اسلام کے اندر ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں چوتھا جو ہے وہ یہ ہے کہ سفر کا مہینہ، اس کو وہ لوگ منحوس سمجھتے تھے، پریشانیوں کا، بیماریوں کا، مصیبتوں کا، لڑائی جھگڑے کا مہینہ مکہ والے سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا ہے، اور اس سے پہلی 3 چیزیں جو ہیں ان کا بھی رد کیا۔ مکہ والے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اگر ایک انسان بیمار ہے، اس کے پاس جا کر بیٹھیں، حال چال پوچھیں تو وہ بیماری صحت مند بندے کی طرف ٹرانسفر ہو جائے گی۔ آپ نے اس کا بھی رد کیا کہ اپنے آپ وہ ٹرانسفر نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح مکہ والے بہت ساری چیزوں سے بدشگونیاں لیتے تھے، جیسے آج بہت سے مسلمان لیتے ہیں۔ اس کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کیا۔ اور مکہ والے الو پرندہ کو منحوس سمجھتے تھے، یا کوئی خاص پرندہ جسے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مراد لیا ہے، اس کو وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے۔ اس کو بھی رد کیا۔ اور یہ مہینہ جو ہے اس کو بھی وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے، منحوس سمجھتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کا بھی رد کیا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں مکہ والے اسے منحوس کیوں سمجھتے تھے۔ دراصل اس سے پہلے 3 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں، جن میں مکہ والے لڑائی بند کر دیتے تھے۔ ان حرمت والے مہینوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ 3 مہینے مسلسل ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم حرمت والے تھے۔ لڑائیاں بند ہوتی تھی، جھگڑے بند ہو جاتے تھے۔ جو ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا تھا، لڑائی جھگڑے دوبارہ شروع ہو جاتے تھے، قتل و غارت دوبارہ شروع ہو جاتی تھی۔ وہ اس لیے اسے منحوس سمجھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا سفر، سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ بعض محدثین نے اس سے مراد ایک خاص بیماری لی ہے، بعض نے یہی مہینہ مراد لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہینہ منحوس نہیں ہے۔ اب افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ جس عقیدے کے اوپر مکہ کے کافر تھے اور جس عقیدے کو اسلام آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریجیکٹ کر دیا، رد کر دیا، آج اسی پر دوبارہ مسلمان عمل کر رہے ہیں، یقین رکھے ہوئے ہیں، تو پھر بڑا افسوس ہوتا ہے، تعجب ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان یا ایسے لوگوں کا ایمان وہ مکہ والوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے
یا صحابہ اکرام کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ صحابہ اکرام نے تو رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تو اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھا ہے۔ جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یہ پیغام سنا، اس کے بعد اس کو منحوس نہیں سمجھا ہے۔ کافر سمجھتے تھے، آج مسلمان بھی اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے، 1-2 دن پہلے میرے پاس ایک سوال آیا، میں سن کے حیران ہو گیا ہوں کہ کہتے ہیں جی کہ اس مہینے میں آسمان سے چڑیلیں نازل ہوتی ہیں جن کے پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، اور باقاعدہ یہ کسی علاقے کا نام لے کر جی ہمارا وہاں علاقہ ہے وہاں نازل ہوتی ہیں، تو ان کو واپس بھیجنے کا، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا رد کیا ہے۔ اگر کہیں ایسا ہے یا ہوا ہے تو پھر یہ ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، کیونکہ جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور وہ ان شیاطین سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ان کا توکل نہیں ہوتا ہے، تو ان پر ایسی چیزوں کا اثر بھی ہوتا ہے، ان پر ان کا جادو بھی چلتا ہے، ان پر ان کا وار بھی چلتا ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ شیطان جو ہے اس کا وار ان لوگوں پہ چلتا ہے الذین یتولونہ، جو اس کے دوست بنے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اسلام اندر تو ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے، لیکن آج ہمارے جو مذہبی طبقہ کے کچھ لوگ ہیں، سب کی بات تو نہیں ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں صرف اس لیے کہ انہوں نے اپنے پیٹ پرستی کا دھندا سیدھا کرنا ہوتا ہے۔ وہ بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں جی ہاں جی اس مہینے میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں چڑیلیں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں جنات نازل ہوتے ہیں، اس مہینے میں بیماریاں نازل ہوتی ہیں، اس مہینے میں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہ نازل ہوتی ہیں تو پھر ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، ان کو اپنے آپ سے دور کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو وہ اس کا ایک عجیب ڈرامائی علاج بتاتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اس مہینے کی آخری جمعرات، یا بعض لوگ سینٹر والی جمعرات، بعض پہلی جمعرات، اس طرح دن مقرر کیے ہوئے ہیں، اس دن وہ آتے ہیں، کوئی مذہبی بندہ ان کے پاس آتا ہے کسی گھر میں، کسی مجلس میں، اور جو قلم دعات ہوتی ہے، یعنی جو پرانے زمانے میں استعمال ہوتی تھی، آج بھی موجود ہے، اس سے ایک کاغذ کے اوپر قرآن مجید کی وہ آیات لکھی جاتی ہیں جن میں لفظ روح آتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، یا اس طرح جتنی بھی آیات ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ آیات جن میں لفظ روح استعمال ہوا ہے، یہ لکھ کر اس کاغذ کو پانی میں ڈالا جاتا ہے، اور کیونکہ وہ سیاہی پانی میں جا کر ختم ہو جاتی ہے، پانی میں حل ہو کر کاغذ سے اتر جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس کاغذ کو نکال لیا جاتا ہے۔ اب یہ حکم ہوتا ہے مذہبی رہنما کی طرف سے، یہ خود ساختہ ایک علاج جو شریعت کے یعنی بالکل منافی ہے اور بالکل ایک دھوکہ اور فراڈ ہے، پھر کہا جاتا ہے گھر کے افراد کو کہ یہ پانی آپ پی لیں، پانی کا کچھ حصہ، پانی کی کچھ مقدار انہیں پلا دی جاتی ہے، اور بقیہ پانی جو ہے وہ گھر میں چھڑک دیا جاتا ہے، اور کچھ پانی ایسے ہاتھ میں لے کر آسمان کی طرف پھینکا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اب یہ بلائیں ختم ہو گئی ہیں، اب آپ کے گھر پر کوئی مصیبت، کوئی بیماری، کوئی کچھ نازل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس سارے ڈرامے کی وہ فیس بھی لیتے ہیں، منہ مانگی فیس لیتے ہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، یہ دھوکہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں یہ بات اکثر عرض کرتا رہتا ہوں، جہاں بھی ہمیں موقع ملتا ہے، ہم تو ایک طالب علم سے انسان ہے، کہ اگر انسان کو شرعی علوم کا پتہ نہ بھی ہو
دلائل کا علم نہ بھی ہو، قرآن حدیث کے جو احکامات ہیں ان سے واقفیت نہ بھی ہو، تو کم از کم اللہ نے عقل دی ہے، اس کو استعمال کیا جائے کہ اگر یہ سفر کے مہینے میں یہ طریقہ اختیار کرنے سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جو یہ آسمانی چیزیں کہا جاتا ہے، خلائی چیزیں کہا جاتا ہے، یہ واپس چلی جاتی ہیں، تو پھر اسی گھر میں کچھ مہینوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد بچے بیمار کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیوں اسپتال جانا پڑتا ہے؟ کیوں ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے پڑتے ہیں؟ کیوں فیسیں بھرنی پڑتی ہیں؟ کیوں میڈیسن لینی پڑتی ہے؟ کم از کم اتنا ہی ہم کر لیتے کہ جو شخص یہ ڈرامہ کر کے گیا ہے اس کو بلاتے کہ آپ نے تو سفر کے مہینے میں یہ عمل کیا تھا اور دعویٰ کیا تھا کہ اب یہ مصیبتیں اگلے سال کے لیے ختم ہو چکی ہیں، اب بتاؤ کہ ہمارا بچہ بیمار کیوں ہوا ہے، اب بتاؤ کہ میں خود بیمار کیوں ہوا ہوں، تو سارا پول کھل جاتا۔ لیکن ہم ایسے لکیر کے فقیر ہو چکے ہیں کہ اپنے دماغ کو بھی تھوڑا سا بھی حرکت نہیں دیتے کہ کچھ بات سوچیں تاکہ حق بات تک ہم پہنچ سکیں۔ مطالعہ کرنا، پڑھنا پڑھانا، علماء سے پوچھنا، یہ تو خیر اس سے ہم کوسوں دور ہیں، لیکن عقل کو بھی استعمال نہیں کرتے۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی اور دن منحوس ہے۔ کچھ لوگ بعض دنوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض علاقوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض جگہوں کو منحوس سمجھتے ہیں، بعض اشخاص کو، افراد کو منحوس سمجھتے ہیں۔ ایسا اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا لا عدوا ولا طیرہ ولا حامہ ولا سفر، یہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، یہ کفار مکہ کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اور پھر یہ عقیدہ ہندوؤں کے ہاں پایا جاتا ہے۔ ہندو بھی، کیونکہ ہمارے پاس یہاں یعنی مختلف ملکوں کے لوگ آتے ہیں، ان سے ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، معلومات ہم لیتے رہتے ہیں، ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، کہ ہندوؤں کے ہاں بھی یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ یہ مہینہ منحوس ہے۔ تو یہ وہاں سے آیا ہوا عقیدہ ہے جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ الحمدللہ یہاں سعودی عرب میں ایسی کوئی بات عربوں کے ہاں کبھی سننے کو ملتی ہی نہیں ہے، الحمدللہ، کہ یہ کوئی مہینہ منحوس ہے، یہ کیا جائے، وہ کیا جائے۔ تو بہرحال اس دعویٰ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جو یہ سارا حساب کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف اپنے مفاد کے لیے ہے، ذاتی لالچ کے لیے ہے۔ ذاتی لالچ کے لیے حقائق کو چھپایا جاتا ہے، اور ہمارے ہاں کیونکہ دین کے علوم سے جہالت ہے، دین کے قریب لوگ نہیں جاتے، اور جیسے ہم ماحول دیکھ رہے ہیں، دیندار لوگ، علماء، مدارس، مساجد، ان کے ساتھ اب یعنی کھل کر ایک دشمنی سامنے آ رہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس کا نتیجہ پہلے بھی ہم بھگت رہے ہیں دین سے دوری کی شکل میں، اور مزید اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا ہے تو اور حالت خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تو بہرحال یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ محرم سے لے کر ذوالحجہ تک کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں ہے، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ وہ منحوس نہیں ہے۔ یہ عقیدہ مسلمانوں کے ہاں نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے واضح طور پر لا عدوا ولا طیرہ ولا حمہ ولا سفر، کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے عقائد کی بھی اصلاح فرمائے، اللہ ہمارے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے، اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔